بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ 28 جولائی کا آغاز ہو چکا ہے اور رات کے تقریباً 1 بج رہا ہے۔ پاکستان میں صبح کے 9 بج رہے ہیں اور کینیڈا میں رات کا تقریباً 1 بجنے والا ہے۔ آج کی اہم خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے، کچھ اہم گفتگو کریں گے، کچھ اہم پاکستان کی خبریں بھی بتائیں گے، خطے کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ایرانی فوج نے ان 4 پائلٹوں میں سے ایک کی شناخت کی تصدیق کر دی ہے، جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ مارچ میں قطر میں واقع ایک امریکی العدید اڈے پر حملے کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ روز ایرانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بریگیڈیئر جنرل مجید کاظمی، جو ایرانی فضائیہ کے ایک U-24 طیارے کے پائلٹ تھے اور جنہوں نے قطر کے العدید اڈے پر حملے میں حصہ لیا تھا، ان کی شناخت DNA ٹیسٹ کے ذریعے ہو گئی ہے اور ان کی باقیات جو ہیں آئندہ چند گھنٹوں میں وطن واپس لائی جائیں گی۔ اس ایرانی جنگی طیارے کے پائلٹ کی ہلاکت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے خبر رساں ادارے فارس نے لکھا، 1 مارچ کو ایرانی فضائیہ کے 2 US-24 بمبار طیاروں نے ایک کارروائی کے دوران دشمن کے جدید نگرانی کے نظاموں اور متعدد ریڈار تنصیبات کو عبور کرتے ہوئے قطر میں واقع العدید اڈے پر بمباری کی، تاہم واپسی کے سفر کے دوران خلیج فارس کی فضائی حدود میں ایران کے یہ عقاب دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے۔ امریکی فوج کے مرکزی کمان سینٹ کام کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر داغے گئے ایرانی میزائل تباہ کیے جانے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان جاری کر کے ان حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی فوج کی جارحانہ کارروائیوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے بہادر جوانوں نے چند گھنٹے قبل اردن میں واقع امریکی فوج کے فضائی اڈے اور مرکزی کمان کے مرکز کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ گزشتہ 4 روز سے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست حملے رکے ہوئے تھے، تاہم سینٹ کام کے مطابق امریکی اور سعودی افواج نے عراق میں ایران نواز شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران کی ہدایت پر کیے گئے ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ تہران نے تاحال ان دعووں پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ تازہ جھڑپیں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ایسے مختصر وقفے کے بعد سامنے آئی ہیں جس کا مقصد مذاکرات کی راہ ہموار کرنا بتایا جا رہا تھا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے مشرق کی عراق میں شدت پسندوں کے متعدد لاجسٹک اور اسلحہ مراکز کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر کیے گئے 30 سے زائد ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ سینٹ کام نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی فوج اور اس کے پراکسی گروہوں کو ایسے حملے بند کرنا ہوں گے، ورنہ امریکہ مزید فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات بہترین رہی۔ ایران کے خلاف مشترکہ جنگ شروع کرنے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی بالمشافہ ملاقات تھی۔ بند کمرے میں ہونے والی یہ ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹے جاری رہی اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کے مطابق مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ ٹرمپ نے بھی ملاقات کے کئی گھنٹے بعد میڈیا پر اسے بہت اچھی ملاقات قرار دیا اور کہا کہ اس دوران بہت سے اہم موضوعات پر بات ہوئی، تاہم انہوں نے تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب دونوں رہنما اپنے ملک میں سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو دوبارہ انتخاب کا سامنا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ تعلقات میں خرابی ان کے لیے ایک سیاسی مسئلہ بن چکی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن نورین نیازی کے خلاف پیکا اور تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ نورین نیازی نے ایک انٹرویو میں ریاست پاکستان، اس کے اداروں بشمول مسلح افواج کے خلاف جھوٹے
اور بے بنیاد الزامات عائد کیے اور عوام کا ریاست پر اعتماد متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی۔ واضح رہے، چند روز قبل نورین نیازی کے انٹرویو کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر پاکستانی فوج اور مارکہ حق، انڈیا کے وزیر اعظم مودی، امریکی صدر ٹرمپ اور ابراہیم اکارڈ سے متعلق خاصی تلخ گفتگو کی تھی۔ یہ کلپ وائرل ہونے کے بعد NCCIA نے نورین نیازی کو ایک طلبی نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ FIR کے مطابق متنازع انٹرویو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مختلف اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا اور بعد ازاں وائرل ہو گیا۔ اب یہ نورین نیازی کے خلاف یہ اتنے دفعات لگا کر جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رد عمل آ رہے ہیں اور لوگ پرانی باتوں کو بھی گریز رہے ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس پر ابھی تک عمران خان کا اور پارٹی کا اس طرح واضح کوئی بیان نہیں آیا، اور پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی یہ ان کا ذاتی موقف ہے۔ جب کوئی یعنی مشکل صورتحال میں آتا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے پارٹی کے عہدیداروں کو کہ ہمارے لیے کوئی مشکلات نہ آ جائیں، تو وہ اسے پارٹی پالیسی کے بجائے وہ اسے ذاتی انٹرویو قرار دے دیتے ہیں، اور ایسا کئی مرتبہ پہلے بھی ہوا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ جی ابنائے حرمس پر غیر ضروری مطالبات جو ہے وہ ایران کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایرانی مطالبات کو عمان، امریکہ اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں امریکی حکام نے کہا کہ زیر بحث معاہدہ صرف ہم آہنگی کے لیے ہے، کوئی ٹیکس یا فیس شامل نہیں۔ اس سے پہلے ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ عمان کو ابنائے حرمس کی شراکتی نگرانی کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے حصے کی طرف حرمز میں بحری آمد و رفت کا انتظام کرے، عمان حرمز میں مخالف سمت کے ایک حصے کی نگرانی کرے۔ تجویز تو قدرے بہتر ہے، لیکن اس تجویز پر عمل درآمد کیا جانا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے امریکہ کو اور کچھ اور ممالک کو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا حملے کرے، ابنائے حرمز ہماری گرفت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو آج کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، ہم ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے، ہمارا ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز نیتن یاہو سے ملاقات سے قبل یاہو کو خاصی کڑوی کسیلی باتیں سنائیں اور آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کو کافی نیتن یاہو کو مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی شخص، کسی بھی عہدیدار، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اہمیت نہیں دیتے، اور وہ اپنے موڈ کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ جی وہ مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ ظاہر ہے نیتن یاہو نے ان کو جنگ میں پھنسایا تھا، اور اب انہوں نے صاف کہا ہے کہ مجھے وہ اس میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق معلومات مجھے نہیں، دنیا کو بتائیں، مجھے ان کی معلومات کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ میں جنگ میں شامل رہوں، اس لیے معلومات دینے کی بات کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، مجھے معلوم ہے کہ گولان کے مقام پر کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر دفاع کانز نے کہا کہ اسرائیل ایران کے توانائی اہداف کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ روک رہا ہے۔ ایک تقریب میں خطاب کے دوران وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران سے ہمسایہ ممالک پر جوابی حملوں اور عالمی توانائی بحران کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل پر حملہ کیا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ ہم 2 بار ایران پر حملہ کر چکے ہیں اور تیسری بار بھی حملے کے لیے
بھرپور تیار ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یو اے ای کا ایران کے ساتھ جو دشمنی پر مبنی رویہ اس میں کشیدگی میں کچھ کمی آ رہی ہے، اور تقریباً کئی ماہ بعد دبئی کے جو مالیاتی مرکز ہیں اس میں جو بینکار اور سرمایہ کاری ماہرین دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور یو اے ای نے ایران کے ساتھ محض آرائی سے نکل کر مفاہمت اور کشیدگی کم کرنے کی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایرانی ڈرونز کے خطرے کے باعث دبئی کے مالیاتی ضلع کے خالی ہونے کے 5 ماہ بعد وہ دفاتر جن میں ہزاروں عالمی بینکار اور ساساجات کے منتظم کام کرتے ہیں، وہ کسی حد تک بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ یعنی آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور متحدہ عرب امارات اپنے جغرافیائی محل وقوع کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ بہت محتاط ہو گیا، اور اس کا عزم ہے کہ وہ خطے کے اہم ترین جو ممالک ہیں ان کے لوگوں کو سیاحت سے، ٹریڈ سے اور اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کو تحفظ فراہم کرے، ان کے تحفظات دور کرے۔ اور حالیہ کشیدگی کے دوران ایران نے فی الحال متحدہ عرب امارات پر حملہ نہیں کیا، جبکہ اس نے بحرین، کویت، اردن، قطر، عمان، سعودیہ پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے یو اے ای کے لیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ تھوڑی سی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ $2 فی بیرل اضافہ پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد خام تیل کے ذخائر میں کمی کے باعث قیمتوں میں جب اضافہ ہوا، اور یہ چند دنوں سے جو جنگ رکی ہوئی ہے اس کے باعث قیمتوں میں جو ہے وہ کسی حد تک کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 90 رنز سے ہرا دیا ہے، اور پاکستان کی ٹیم 211 رنز کے تعاقب میں 120 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہترین کھیلنے والے کھلاڑی یا جنہوں نے پہلی اننگز میں کچھ اچھے اسکور کیے وہ 3 اور 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس میں اذان اویس بھی ہیں، امام الحق بھی ہیں، شان مسعود بھی ہیں، علی عثمان بھی ہیں، اور خرم شہزاد بھی ہیں۔ سب نے کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4 رنز بنائے۔ صرف بابر اعظم 58 رنز بنائے انہوں نے ایک اچھی اننگ کھیلی۔ تھوڑا سا سلمان علی آغا نے کچھ بہترین کھیل کھیلا، لیکن یہ ایک کوئی بڑا ہدف نہیں تھا، اور ویسٹ انڈیز کے لیے تو پہلے ہی 29 رنز کی برتری تھی، تو وہ انہوں نے بآسانی رنز بنا لیے، اور پاکستان اس طرح یہ پہلا ہی ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز سے ہار گیا ہے۔ اور آپ کو اور کچھ اہم خبروں سے ہم آگاہ کریں گے۔ جو وزیر اعظم کے مشیر ہے رانا ثناء اللہ، ان کا کہنا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ انہی مجاہدین کی طرح ہیں جنہیں ماضی میں ہم نے تربیت دی تھی، اور اب وہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی تنظیموں کے لوگ وہاں پر ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ایکشن لیا یا لیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں آپ کو پتا ہوگا جی الیکشن کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے 9 نشستیں حاصل کی ہیں، اور پیپل پارٹی نے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 4 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بعض خبروں کے مطابق 5 بھی پہلے بتایا گیا، لیکن ان نتائج پر جو تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ بلاول بھٹو نے کیا ہے، اور انہوں نے نتائج کے حوالے سے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جی انتخابات میں مبینہ دھاندلی، تشدد اور عوامی مینڈیٹ پر اثر انداز ہونے کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں، اور تحقیقاتی کمیشن کا بھی قیام کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اور جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی پرعزم ہے کہ ان کی حکومت آزاد کشمیر میں بننے جا رہی ہے، اور کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی مسلم لیگ
نون کی حکومت بننے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ شاہ غلام قادر جو ہیں وہ ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ وہاں کی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں اور کئی وزارتوں کا بھی ان کو تجربہ ہے، تو ان کا نام سر فہرست ہے۔ یہیں پر ہی اجازت دیں توصیف سید کو، اور دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک کر دیں، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں، اور اگر کوئی بھی اہم ٹاپک ہو یا آپ کسی حوالے سے کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔